السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن لائن ود ملر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تیمور ملر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ سابقہ دور حکومت میں وہ وزیر دفاع اور وزیر خارجہ جیسے اہم پورٹ فولیو پہ جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ MNA جناب حرم دستگیر ہاں صاحب، شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت مہربانی، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سر، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو مشرف صاحب کا فیصلہ ہے خصوصی عدالت کی طرف سے 5 بار سزائے موت، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا رہے آپ کی پارٹی کی؟ جی، پارٹی کی رائے تو ابھی تک آفیشیل اسپوکس پرسن دیں گے۔ میں آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں، اور وہ بڑی واضح ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور خاص طور پہ عوام کے حق حاکمیت کو مضبوط کرنے میں ایک بہت بڑا قدم ہم نے آگے اٹھایا ہے۔ اس کے جو تفصیلات ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ اصول کا طے ہونا کہ آئین واقعی ایک مقدس دستاویز ہے جس کو کسی بھی طرح وہ ختم یا اس کو بالائے طاق رکھا نہیں جا سکتا، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے، اور امید یہ ہے کہ اس سے آنے والے جو دہائیاں ہیں اور پاکستان کا مستقبل ہے اس میں جمہوریت کی موجودگی جو ہے وہ زیادہ یقینی ہو گئی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ یہ دیکھا ہوگا کہ کل جو ہے DGSPR سب کا بھی بیان آیا، پھر بار کونسلس کے بھی بیان آئے، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس فیصلے سے اداروں میں جو تصادم ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے، ہمیں ایک اصول طے کر لینا چاہیے، یا تو ہم عدالتوں کے فیصلے مانتے ہیں یا پھر ہم ایک ملک میں انارکی پھیلا دیں اور کہیں کہ ہم عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے۔ آخر یہ وہی عدلیہ ہے جس نے جب نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے تو بڑی طاقتور آوازیں آئیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے، عدالتوں کے ساتھ کھڑے۔ یہ وہی عدالتیں، یہ وہی جسٹس۔ تو اگر انہوں نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو پھر یہاں سے بھی بیان وہی آنا چاہیے کہ ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیے، میاں نواز شریف کا کیس اس معاملے میں بڑا ہم سب کے سامنے ایک سبق یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف نے جب پچھلے سال نیب میں ان کی پیشیاں ہو رہی تھیں تو کوئی 250 پیشیاں بک دی، خود جا کر۔ اکثر دن جو ہیں ان کی بیٹی مریم نواز بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کے باوجود کہ ہمیں نیب کی عدالتوں پر سخت ترین اعتراضات ہیں اور تحفظات ہیں، لیکن ہم پیش ہوئے عدالتوں کے سامنے۔ جو فیصلے تھے ہم ان فیصلوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے یہ کوئی جج پاگل ہے۔ یہ ضرور تھا کہ ہم نے کہا جی انہوں نے فیصلے اصول پر نہیں کیے، ہم نے اس کی پوری فائٹ کی، ہم عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے ہمیں مسترد کیا، ہم پھر عدالتوں میں گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا کرم کیا۔ لیکن یہ ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کیا ہم عدالتوں کے فیصلے مانتے یا نہیں مانتے۔ نواز شریف نے ایک اور مثال قائم کی کہ جب 28 جولائی 2017 کو ان کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تو میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ وہ چند گھنٹے کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس خالی کر کر چلے گئے، حالانکہ ہمارے سامنے جس کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں ہندوستان میں 1975 میں جب اندرا گاندھی کو انڈین سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تو انہوں نے ایمرجنسی لگا دی اور 4 سال ایمرجنسی قائم رکھی، اور انہوں نے اترنے سے انکار کر دیا، اور اگلے الیکشن تک انہوں نے ایمرجنسی کے اوپر کام چلایا۔ تو سوال یہی ہے کہ ہمارا عدالتوں کے اوپر جو ہے جو بھی ہمارے تحفظات ہیں ان کے فیصلوں پہ، لیکن یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں اور ان کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ایک اور سبق بھی ہے کہ غالباً یہ واحد ایک ایسا واقعہ ہے کہ میاں صاحب کو قید ہوئی 6 جولائی کو، ان کو فیصلہ ہوا، وہ ملک سے باہر تھے، وہ ٹھیک 1 ہفتے کے اندر واپس آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے۔ قانون کی عملداری کے آگے سر جھکانے کی اس سے بڑی مثال غالباً پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس فیصلے پہ بڑی تنقید کر رہی ہے، کل کچھ وزراء نے تقریریں بھی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتی فیصلے پہ اس طرح کرنا بہتر ہے؟ جی، وفاقی حکومت اصل میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلل آیا ہوا ہے وہ وفاقی حکومت ہے، اور ان کا جو فکری دیوالیہ پن ہے
چاہے وہ معاشی پالیسی میں ہو، خارجہ پالیسی میں ہو، وہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ عدالتوں میں بھی جب یہ گئے ہیں، جب وہ چیف آف سٹاف کی ایکسٹینشن کا کیس تھا، یہ نالائق اور نااہل ہیں، یہ بات واضح ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا. تو یہ ان کی نالائکی اور نااہلی جو ہے، جب انسان کے اندر ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ سراسیمگی کا شکار ہوتا ہے. تو وہ سراسیمگی ہم نے اصل میں کل وفاقی وزراء میں دیکھی. اچھا سر، میاں صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اور دوسرا وہ جو ان کی ٹائم تھا ضمانت کا، وہ تو ختم ہونے کے قریب وہ جو ہے پاکستان آئیں گے پھر؟ جی، میاں صاحب کی صحت ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، تشویشناک ہے. کل بھی ان کے مزید جو دل کے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ان کے رزلٹس آئے ہیں. تو میں تو آپ کے توسط سے قوم سے یہ استدعا کروں گا کہ میاں صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں. اور جس طرح میں نے کہا، جیسے ہی میاں صاحب کی صحت اتنی بہتر ہوگی کہ وہ ملک میں واپس آ سکیں تو وہ واپس آئیں گے اور پھر اپنے عدالتی کیسز کا سامنا کریں گے. اچھا سر، ایک سوال یہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہ وہ بھی اب باہر جانے کے لیے انہوں نے اجازت بھی مانگی ہے اور ذیلی کمیٹی میں وہ پیش بھی ہوگی ان کی اپلیکیشن، تو کیا اس سے یہ کوئی ڈیل کا تاثر نہیں ملتا؟ دیکھیے، یہ میں آپ کو بھی استدعا کروں گا اور تمام وزیر اعظم سے لے کر وزراء کی ایک لمبی لائن ہے کہ جب بھی آپ اس ڈیل کا نام لیتے ہیں آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. کیونکہ ہم تو حکومت کے پاس نہیں گئے، ہم تو عدالتوں کے پاس گئے ہیں. نواز شریف کی 2 ہائی کورٹوں نے بیلیں لی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، تب وہ جیل سے باہر آئے ہیں. تو اگر تو لوگوں کا یہ خیال ہے تو پھر ان کو کھل کر کہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت ہے. ہم یہ کہنا بات اس لیے کہہ کوئی رہے ہیں ڈیل کہ ہوئی. وفاقی وزراء جو ہے نا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی طریقے ان کی پریس کانفرنس رہتی ہے کہ ڈیل ہو گئی، جا رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جی بہت جی، یہ اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ صرف اپنی فکری دیوالیہ پن کو چھپانے کے لیے کیے جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا، اگر عدالتیں بھی ڈیل کا حصہ ہیں تو پھر پاکستان میں جو ہے وہ تو بہت، جتنے حالات خراب ہیں اس سے بھی زیادہ خراب ترین ہے. تو لہٰذا میری استدعا ٹیلی ویژن پہ بھی بارہا کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ ڈیل کا نام لیتے ہیں آپ عدلیہ کو اس سارے معاملے میں ملوث کرتے ہیں، جو کہ انتہائی میرے خیال میں مذمت والی بات ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک جو انتظامی طور پہ، معاشی طور پر بالکل دیوالیہ کا شکار ہو گیا ہے کہ کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی، اس وقت اس کا صرف ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک میں نئے صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہوں. اس کے علاوہ جس گڑھے میں عمران خان صاحب نے اس ملک کو دھکیل دیا ہے، یا عثمان بزدار صاحب نے پنجاب کو دھکیل دیا ہے جس گڑھے میں، جہاں نہ کوئی ترقی ہے، نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ امن و امان ہے، اور نہ ہی ہمارے بچوں کے لیے نئے آنے والے روزگار کی کوئی صورت نکل رہی ہے، اور ہر روز بروز بجلی اور گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، اشیاء خورد و نوش کی جو مہنگائی ہے غالباً پاکستان کی تاریخ کی سب سے اونچی سطح پر ہے. تو اتنی مایوسی کے حالات میں بجائے یہ کہ اس دیوالیہ فکری دیوالیہ والی حکومت کو گھسیٹا جائے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ عوام سے دوبارہ رجوع کیا جائے اور وہ ایک ایسی نئی حکومت منتخب کرے بغیر کسی مداخلت کے آپ یہ کہنا جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس گڑھے سے نکال قبل از سکے. وقت دوبارہ الیکشن ہونی جی جی، چاہیے؟ فوراً ہونے چاہیے. اس میں اب 16 مہینے گزر چکے ہیں، فوراً نئے انتخابات ہونے چاہیے تاکہ ہم جو ہیں جس مفلوج حالت میں ہیں اور حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی سوچ پاکستان کو آگے لے جانے کی نہیں ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ عوام اپنے نئے حکمران منتخب کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ اپنے 5 سال پورے کر سکے گی؟ اس میں کوئی قابلیت ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ اس قابل ہیں کہ انہیں کرنے چاہیے؟ جی، یہ بات واضح ہے کہ مجھے نہیں معلوم حکومت کتنا عرصہ پورا کرے گی، لیکن پاکستان کے عوام اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ 5 سال پورے کر سکیں. جس قسم کی مہنگائی کی وجہ سے پورے ملک میں ہم نے دیکھا ہے بے روزگاری اور بھوک پھیل گئی ہے، اور یہ ناقابل برداشت ہے کہ کسی بھی خاندان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ انہوں نے بجلی کا بل دینا ہے یا بچوں کی فیس دینی ہے اسکول کی. یہ ناقابل برداشت ہے. تو عوام 5 سال نہیں چل سکتے حکومت، اور جب عوام نہیں چل سکیں گے تو حکومت تو بالکل بھی نہیں چل سکے. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ گزشتہ دنوں جو پی آئی سی میں ایک معاملہ پیش آیا ڈاکٹرز اور وکلاء کے درمیان، بہت افسوسناک،
آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں حکومت بالکل غیر حاضر رہی ہے؟ جی میں آپ کے ساتھ بار بار دہرانا پڑ رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی حکومت بالکل مفلوج اور فکری دیوالیہ اور انتظامی دیوالیہ پن کا شکار تھی کہ انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک صوبائی وزیر کو گھسیٹا جا رہا تھا اور پولیس نہیں ہل رہی تھی. اور جہاں پی آئی سی میں خاص طور پہ جو جن مریضوں کی اس وقت سرجریاں جاری تھیں، جو ان کا حال ہوا ہے، جس قسم کے وہاں اموات ہوئی ہیں، تو اس سے قطع نظر کہ یہ کون سا گروہ ہے جو یہ خرابی کر رہا تھا، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی پی آئی سی میں مریضوں کی، ان کا خون کسی ہاتھ پر تو پہنچنا چاہیے نا، ان کو انصاف ملنا چاہیے. تو یہ وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی ذرا سے بھی ایسی سچویشن آتی ہے، چاہے اس وفاقی حکومت کے سامنے کشمیر کا اتنا بڑا معاملہ آیا، یہ مفلوج ہیں، آج تک مفلوج ہیں. تو پی آئی سی کے معاملے میں پنجاب حکومت مفلوج ہے. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہمارے شو کا وقت ختم ہوتا ہے. دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یوٹیوب پر اور فیس بک پہ ہمارے پیج یونیورسل نیوز نیٹ ورک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.